وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو درود پاک میں پڑھتا آپ حضرات بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیے. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم. پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، پیارے حبیب کو پکار، پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آئے رسول نام لے. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم. حضرات اہل سنت، آدمی پر جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، اسی طریقے سے ایمان والے پر زکوٰۃ بھی فرض ہے. رمضان شریف کا مبارک مہینہ ان قریب آنے والا ہے. مسلمانوں کی عادت ہے کہ وہ رمضان شریف میں زکوٰۃ، صدقات، خیرات زیادہ سے زیادہ ادا کرتے ہیں. مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ رمضان شریف میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے. تو ہم اور مہینے میں زکوٰۃ صدقات دیں گے تو جتنا ثواب ملے گا اس سے کہیں بڑھ کر ہم کو رمضان شریف میں زکوٰۃ صدقات دینے کا ثواب ملے گا. اس نیت سے مسلمان بالخصوص رمضان شریف میں زکوٰۃ صدقات ادا کرتے ہیں. تو زکوٰۃ کے تعلق سے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے، قرآن کریم کا کیا فرمان ہے، یہ سن لیجئے. کیونکہ نماز تو لوگ جانتے ہیں، روزہ تو جانتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے معاملے میں لوگ لاپرواہی کرتے ہیں اور جو دیتے بھی ہیں تو باقاعدہ جو شرعی طریقہ ہے اس طریقے سے نہیں دیتے ہیں. تو ہم کو شریعت کا اتباع کرنا ہے. ہماری طبیعت جو چاہے وہ نہیں کرنا ہے، بلکہ شریعت جو فرمائے وہ کرنا ہے. تو زکوٰۃ کے تعلق سے امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، میں اس سے آپ کو چند باتیں عرض کرتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. زکوٰۃ اسلام کا اہم فرض ہے اور اہم رکن دین ہے. لہذا قرآن عظیم نے 32 جگہ نماز کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا. ایک دو جگہ نہیں، جگہ جگہ 32 جگہ اللہ پاک نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا. اہمیت کو سمجھیے آپ. زکوٰۃ کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ 32 مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا اور طرح طرح سے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اس فرض اہم کی طرف بلایا. صاف فرما دیا کہ زنہار ہرگز ہرگز نہ سمجھنا کہ زکوٰۃ دی تو مال میں سے اتنا اتنا کم ہو گیا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ نکال دی میں نے تو میرے مال میں سے جو نکال دیا اتنا کم ہو گیا. لیکن فرماتے ہیں کہ ہرگز نہ سمجھنا کہ زکوٰۃ کے مال میں زکوٰۃ دی تو مال میں سے اپنے روپے پیسے میں سے اتنا کم ہو گیا، بلکہ اس سے مال بڑھتا ہے. سبحان اللہ. زکوٰۃ دینے سے یہ کیا بات ہے کہ ہمارے پاس
लाख दिया था, हमने उसमें से 2-2,500 दे दिया, तो ये तो कम हुआ। लेकिन अल्लाह फरमाता है कि हरगिज ना समझना कि ज़कात दिया तो कम हुआ, बल्कि इससे माल बढ़ता है। और मुसलमान हम देख रहे हैं कि कम हुआ, लेकिन वो देखने पर यकीन नहीं करता, जो रब ने फरमाया उस पर यकीन करता। देखो अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह हलाक करता है सूद और बढ़ाता है खैरात को। कुरान शरीफ में अल्लाह पाक फरमाता है कि सूद को हलाक करता है, यानी सूद का माल जिस माल में मिला होता है वो हलाक हो जाता है, और सदक़ात को, खैरात को अल्लाह बढ़ाता है। यानी ये कम हुआ तो हकीकत में बढ़ा, और वो रह गया बचा लिया तो हकीकत में कम हो गया। अब देखिए इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का दुनिया इस्लाम पर कितना अज़ीमुश्शान एहसान है कि आपने तरीके से मुसलमानों के ईमान को बचाने का जतन फरमाया और उनको नेक अमल की तरफ बुलाया। बड़ी प्यारी मिसाल देकर आला हज़रत फरमाते हैं कि बाज़ दरख्तों में कुछ अज्जाए फासिदा इस किस्म के पैदा हो जाते हैं कि पेड़ की उठान को रोक देते हैं। आप गार्डन में जाइए, बागीचे में, तो देखिए कि माली छटिंग करता है, आसपास से छटिंग करता है। तो ये छटिंग क्या है? कटिंग क्या है? बाज़ अज्जाए फासिदा, बाहर आवाज नहीं आएगी, बाज़ अज्जाए फासिदा दरख्त में पैदा हो जाते हैं, आसपास बहुत सी डालियां फूट जाती हैं जो दरख्त की उठान को रोक देती हैं। अहमक नादान इन्हें न तराशेगा, जो नादान है वो नहीं तराशेगा, काटेगा नहीं कि मेरे दरख्त में से इतना कम हो जाएगा। अरे हरियर डालियां बड़ी मेहनत से पानी दे देकर सींच कर निगरानी करके ये होगा तो इसको काट दूं मैं, तो अहमक नादान ये सोचेगा कि मेरे दरख्त में से अगर काटूंगा तो इतना कम हो जाएगा। लेकिन जो होशियार है, समझदार है, आकिल है, वो जानता है कि इनके छांटने से, इनके काटने से ये नौनिहाल लहलहाकर दरख्त बनेगा, वरना यूं ही मुरझाकर रह जाएगा। यही हिसाब ज़कात के माल का है। ये छांटते रहोगे बढ़ता रहेगा, रोक लोगे तो ये उसको भी खराब कर देगा। कितनी प्यारी मिसाल दी, सुभान अल्लाह। उन पर अल्लाह की रहमतें हो और उनके सदक़े में हमारी बख्शिश हो। हदीस में है कि हुजूर नूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिस सरकार का नाम लो या सुनो तो मोहब्बत के साथ कहो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इनको कबूल। हदीस शरीफ में है हुजूर नूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़कात का माल जिस माल में मिला होगा उसे तबाह बर्बाद कर देगा। और अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि खुश्की और तरी में, यानी जमीन में या समंदर में जो माल तलफ होता है, जो माल बर्बाद होता है, वो ज़कात न देने की वजह से ही तलफ होता है। और हदीस शरीफ में है अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने अपने माल की ज़कात अदा कर दी, बेशक अल्लाह ताला ने उस माल का शर उससे दूर फरमा दिया। यानी माल नुकसान पहुंचाने वाला होता है आदमी को, गलत खर्चा करेगा आखिरत में जवाब देगा, लेकिन जब ज़कात अदा कर दी तो अल्लाह ने उस माल का शर दूर फरमा दिया। अब ये माल तुमको न दुनिया में परेशानी देगा न आखिरत में परेशानी देगा। और हदीस शरीफ सुनिए, प्यारे आका कहे सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अपने मालों को मजबूत किलों में कर लो, अपने मालों को मजबूत किलों में कर लो, उनकी ज़कात देकर, और अपने बीमारों का इलाज करो खैरात। अपने माल को महफूज कर लो ताकि बर्बाद ना हो, कम ना हो, कैसे ज़कात देकर और अपने बीमारों का इलाज करो सदक़ात से और खैरात से। देखो ये हदीस बताती है, हम लोग जब बीमार होता है आदमी, हम लोग हजार जतन करते हैं, डॉक्टर क्या जाएंगे, पैसा खर्च करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जो इलाज हमको हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बताया उस इलाज की तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। आप फरमाते हैं कि अपने बीमारों का इलाज करो सदक़ात व खैरात। और हदीस शरीफ में हुजूर फरमाते हैं कि सदका 70 बलाओं को दफा करता है। 70 दरवाजों से अगर बुरी मौत आने वाली होगी तो उन बुरी मौत के 70 दरवाजों को एक सदका बंद करता है। और जो अल्लाह पाक का कहरो गज़ब आदमी पर होता है गुनाहों की वजह से, ये सदका और खैरात देने से वो अल्लाह का कहरो गज़ब इससे हटता है और रहमत मिलती है। तो खैरात और सदकात से इलाज करो। हमारे यहाँ कोई बीमार होगा, कोई परेशानी आ जाएगी,
تو ہم دوسرا انتظام بعد میں کرتے ہیں. ہم کو تعلیم یہ ہے ہمارے بزرگوں کی کہ پہلے صدقہ دیتے ہیں, صبح صدقہ دو, شام کو صدقہ دو, بار بار صدقہ دو, یہاں تک کہ پریشانی ختم نہ ہو جائے. اور پھر 100-200 نہیں, مطلب جو ہے 5 دو, 10 دو, 11, 21 جو آپ کی حیثیت ہو دو. کوئی بڑی بات ہے تو مرغا مطلب جو ہے صدقہ کرو, بکرا صدقہ کرو, ذبح کر کے مطلب اللہ کی راہ میں دو, غریبوں مسکینوں کو دو. تو بہرحال سرکار فرماتے ہیں کہ اپنے بیماروں کا علاج کرو خیرات سے. سنیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, ان حدیث اور قرآن کی آیتیں سنانے کے بعد بڑی پیاری نصیحت فرماتے ہیں. فرماتے ہیں اے عزیز, اے پیارے, ایک بے عقل گوار کو دیکھ کہ تخم گندم یعنی اناج, گیہوں کا دانہ پاس نہیں ہوتا ہے تو 1000 دقت اور قرض سے دام لے کر اسے زمین میں ڈال دیتا ہے. کسان ان پڑھ ہے, اکثر گاؤں کے لوگ ان پڑھ جاہل ہوتے ہیں, تو فرماتے ہیں کہ اس ان پڑھ کو, اس گوار کو دیکھ کہ اگر پاس میں اپنے اناج نہیں ہے, دانہ نہیں ہے, تو 1000 دقتوں سے ادھار قرض لے کر اناج خریدتا ہے اور پھر اس کو اپنے ہاتھ سے زمین میں ڈال دیتا ہے. اس وقت کیا ذہن میں ہوتا ہے اس کے, اس وقت تو وہ اپنے ہاتھوں سے خاک بھی ملا دیتا ہے, مگر امید لگی ہے کہ خدا چاہے تو یہ کھونا بہت کچھ پانا ہو جائے. ذہن میں یہی رہتا ہے اس کے کہ خدا چاہے تو یہ خاک میں ملانا بہت کچھ پانا ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مسلمان, تجھے اس گوار کسان کے برابر بھی عقل نہیں, تجھے اس گوار کسان کے برابر بھی عقل نہیں ہے, یا جس قدر ظاہری اسباب پر بھروسہ ہے اپنے مالک جل مولا کے ارشاد پر اتنا بھی اطمینان نہیں ہے کہ اپنے مال کو بڑھانے اور ایک ایک دانے کا ایک ایک پیڑ بنانے کو زکوٰۃ کا بیج نہیں ڈالتا. کیا بات ہے, کیا تجھ کو عقل نہیں ہے؟ اتنی بھی عقل نہیں ہے, یا عقل تو ہے لیکن اپنے رب کے ارشاد پر تجھ کو بھروسہ نہیں ہے. تو فرماتا ہے بڑھے گا اور تو سوچتا ہے کم ہو جائے گا. تو عقل نہیں ہے کسان کے برابر بھی, یا تو اپنے رب کے فرمان پر بھروسہ نہیں کرتا ہے. وہ فرماتا ہے زکوٰۃ دو تمہارا مال بڑھے گا. تو اگر اس فرمان پر دل میں یقین نہیں ہے تب تو کھلا ہوا کفر ہے. اگر اس فرمان پر یقین نہیں ہے تب تو کھلا ہوا کفر ہے. اور اگر یقین تو ہے لیکن پھر بھی عمل نہیں کرتا تو تجھ سے بڑھ کر احمق اور تجھ سے بڑھ کر نادان کون ہے کہ اپنے یقینی دین اور دنیا کی ایسی بھاری تجارت چھوڑ کر دونوں جہاں کا ضیاء مول لیتا ہے, دونوں جہاں کا نقصان مول لیتا ہے. حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو. اور حضور مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہو اسے لازم ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ دے. یعنی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کی جائے. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے پاس سونا یا چاندی ہو اور اس کی زکوٰۃ نہ دے, قیامت کے دن اس کا وہ سونا چاندی اس کی تختیاں بنا کر, پلیٹیں بنا کر, اس کی تختیاں بنا کر جہنم کی آگ میں تپائیں گے. پھر ان سے اس شخص کی پیٹھ, کروٹ اور پیٹ پر داغ دیں گے. اور جب وہ تختیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی پھر انہیں تباہ کر داغیں گے. قیامت کے دن کہ 50,000 برس کا ہے, قیامت کا ایک دن 50,000 برس کا ہے, پورا وہ دن یوں ہی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ مخلوق کا حساب ہو جائے. اسی طرح عذاب دیا جاتا رہے گا جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دی اسے. اور یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ بھی یہاں پر پیش کی گئی ہے. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کے پھر اس داغ دینے کو یہ نہ سمجھے کہ کوئی ہلکا سا چہتہا لگا دیا جائے گا, یا پیشانی اور پشت کی یا پہلو کی فقط چربی نکلے گی اور بس بات ختم ہو جائے گی. ایسا مت سمجھو کہ کوئی مطلب جو ہے چٹکا لگا اور بس چربی نکلی اور بس. فرماتے اس کا حال بھی حدیث سے سنو. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی شدت کیسی ہوگی, وہ جو داغ دیا جائے گا, فرماتے ہیں کہ سرے پستان پر وہ جہنم کا گرم پتھر رکھیں گے کہ سینہ توڑ کر شانے کو نکل جائے گا. اور حضور فرماتے ہیں
کہ شانے پر رکھیں گے تو ہڈیاں توڑتا ہوا سینے سے نکل جائے گا۔ اللہ اکبر، کیسا عذاب ہوگا، اور یہ عذاب مسلسل 50,000 برس تک دیا جاتا رہے اگر زکات ادا نہیں کرے گا۔ مسائل کو سمجھو کیا مسائل ہیں، اور صحیح طریقے سے اپنے مالوں کی زکات ادا کرو۔ اور فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ یہ نہ سمجھو کہ ہمارا بدن اتنا بڑا ہے تو روپیہ کیسے رکھیں گے، شاید ایک روپیہ دوسرے روپیے پہ رکھیں گے، اس کا حال بھی حدیث سے سنو۔ فرماتے ہیں کہ کوئی روپیہ دوسرے روپیے پر نہ رکھا جائے گا، اور نہ کوئی اشرفی دوسری اشرفی پر رکھی جائے گی، بلکہ چھوئے گی بھی نہیں ایک دوسرے کو، بلکہ زکات کا دینے والے کا بدن اتنا لمبا چوڑا کر دیا جائے گا کہ لاکھوں کروڑوں جوڑے ہوں تو ہر روپیہ جدا جدا دام دے گا۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت نصیحت فرماتے ہیں کہ اے پیارے، اے عزیز، کیا خدا و رسول کے فرمان کو یوں ہی ہنسی ٹھٹھا سمجھتا ہے، یا 50,000 برس کی مدت میں یہ جاں مصیبتیں جھیلنی آسان جانتا ہے؟ اگر ایسا ہے اور تیرا دل اگر نہیں جھکتا ہے، تیرا ذہن اگر نہیں مڑتا ہے، تو سن ذرا یہیں کی آگ میں ایک آدھ روپیہ گرم کر کے بدن پر رکھ، دیکھ پھر کیا ہوتا ہے۔ یہی کی آگ اور وہ جہنم کی آگ تو نہیں سمجھ میں آتی، دل مطلب جو ہے راضی نہیں ہوتا معاذ اللہ، تو یہی کا ایک آدھ روپیہ آگ میں تپا کر اپنے بدن پر رکھ، اور فرماتے کہ یہ خفیف گرمی کہاں، اور وہ قہر کی آگ کہاں، اور یہ 1 روپیہ کہاں، اور وہ ساری عمر کا جوڑا ہوا مال کہاں، یہ منٹ بھر کی دیر، اور کہاں وہ ہزاروں برس کی آفت، اور کہاں یہ ہلکا سا چہکہا، اور کہاں وہ ہڈیاں توڑ کر تار ہو جانے والا غضب۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت بخشے، آمین اللہ۔ ابھی مئی کی گرمی میں آدمی کا حال یہ ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو دوپہر ہوتی ہے تو دل بلانے لگتا ہے، سوچتا ہے کہ مطلب جو تھوڑا وقت ٹھنڈا ہو تو باہر نکلو، تو مئی کی گرمی جھیلی نہیں جاتی ہے۔ ایسی گرمی میں ننگے پیر نکلنا گوارا نہیں ہے۔ سوچو قیامت کا دن جب بے نمازی حاضر ہوں گے، بے زکات دینے والے حاضر ہوں گے، ماں باپ کے نافرمان حاضر ہوں گے، کسی پڑوسی پر ظلم کرنے والے حاضر ہوں گے، تو قہر الہی کا جب یہ عالم ہوگا تو اس کا کیا ٹھکانہ ہوگا، کیا کرے گا؟ سوچو، آج معاملہ ہمارے بس میں ہے، آج اپنے ہاتھ میں ہے نا، جو کچھ غلطی ہوئی اس غلطی سے توبہ کرو، جو کچھ کمی ہوئی اس کمی کو پورا کرو، اور آئندہ سے مطلب جو عہد کرو کہ نہ نمازیں چھوٹیں گی، نہ زکات میں ہم کوتاہی کریں گے، نہ دیگر معاملات میں کوتاہی کریں گے۔ تو آج معاملہ تمہارے بس میں ہے، آج معاملے کو سدھار سکتے ہو، لیکن جب موت کا جھٹکا لگے گا، جب موت کا فرشتہ آ جائے گا، اس وقت ہاں ہاں لا آدمی کہنے سے کہاں بچ پائے گا آدمی، اس وقت موقع نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو آدمی یہ سب چیزوں کو دیکھے اور اپنے آپ کو جھنجھوڑے، غور کرے۔ میں نے بتایا کہ غور کرنے کی عادت ڈالو، تم لوگ سوچا کرو، جیسے ہم سوچتے ہیں نا اپنے مکان کے بارے میں، دکان کے بارے میں، پراپرٹی کے بارے میں، اتنے بچے ہیں ان کی شادی کیسے ہوگی، لڑکیوں کا مستقبل کیسے ہوگا، تم سوچتے ہیں نا۔ تو یہ سب تو کیا ہے، جو ہونا ہے بے شک وہ ہو جائے گا، تم نہیں بھی سوچو گے تو تمہارے نصیب کا تم کو مل کر رہے گا، لیکن ہاں آخرت کی فکر کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ آخرت کے بارے میں سوچو، دیکھو جب تنہائی میں بیٹھو، جب رات کو سونے جاؤ، تمام ہنگاموں سے فرصت پا جاؤ، تو آنکھیں بند کر کے سوچو کہ یا اللہ مئی کی گرمی میں میرا یہ حال ہے، ذرا سی پریشانی ہوتی ہے یہ حال ہو جاتا ہے، تو قیامت کا دن جب 50,000 برس کا دن ہوگا تو میں کہاں جاؤں گا، کیسے کھڑا رہوں گا، کیا ٹھکانہ ہوگا، پیاس کا کیا عالم ہوگا، زبانیں جب لٹکیں گی، جب سینے ابل کر گلے کو آ لگیں گے، جب مائیں اپنے بیٹوں سے دامن چھڑائیں گی، جب اپنا عزیز اپنے عزیز کو پہچاننے کو تیار نہیں ہوگا، اس وقت میرا کیا ہوگا۔ سوچے، اپنے دل پر کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات ہے، ترکیب بتاتے ہیں، فرماتے ہیں ہاتھ پیر میں حرکت دل کی حرکت سے پیدا ہوتی ہے۔ یعنی تمہارا پیر نماز کے لیے کیسے چلے گا، یہ ہاتھ پیر نماز کے لیے کیسے تیاری کریں گے، تم نماز کے لیے کیسے لپٹو گے، تو فرماتے ہیں کہ دل کی حرکت سے ہاتھ پیر میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ پہلے دل میں بات آتی ہے، پھر ہاتھ پیر حرکت کرتے ہیں، تو تم اپنے دل میں حرکت لاؤ، تم غور کرو کہ آخرت میں میرا کیا حال ہوگا۔ ہم چاہیں گے تو قبر میں جانا ہے، نہیں چاہیں گے تو قبر میں جانا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں اکیلے تنہا کھڑے ہو کر اپنے ہر چھوٹے بڑے عمل کا حساب دینا ہے۔ اس لیے یہاں پر بولنے میں، چلنے میں، لینے میں، دینے میں، ہر معاملے میں اللہ کا خوف کرو کہ ہمارے ہر بات کا حساب لینا ہے۔
اللہ پاک کی بارگاہ میں ہر بات کا حساب لیا جائے گا. اس دن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے. اور فرماتے ہیں کہ جو شخص مال کی زکات نہ دے گا وہ مال روز قیامت گنجے اژدہے کی شکل بنے گا اور اس کے گلے میں توق ہو کر پڑے گا. اللہ اکبر. اور حدیث شریف میں ہے سرکار فرماتے ہیں کہ وہ اژدہا منہ کھول کر زکات نہ دینے والے کے پیچھے دوڑے گا. اس سے فرمایا جائے گا لے اپنا وہ خزانہ جس کو چھپا کر رکھا تھا، میں اس سے غنی ہوں. اللہ کیا فرمائے گا؟ میں تو غنی ہوں، مجھ کو کوئی ضرورت نہیں، میں اسی کو جمع کیا تھا، میرا حکم نہیں مانا، میری راہ میں خرچ نہیں کیا. تو گنجے صاف کی شکل میں یہ اس کے پیچھے دوڑے گا، وہ بھاگے گا، وہ دوڑے گا، یہ بھاگے گا. بھاگتے بھاگتے جب دیکھے گا کہ اس سے تو کوئی ٹھکانا ہی نہیں ہے، پیچھا ہی نہیں چھوڑتا، تو یہ اپنا ہاتھ اس کے منہ میں دے دے گا اور وہ ہاتھ کو ایسا چبائے گا جیسے نر اونٹ چارے کو چباتا ہے. اور حدیث شریف میں ہے کہ جب وہ اژدہا اس پر دوڑ پڑے گا، یہ پوچھے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں وہ تیرا بے زکاتی مال ہوں جو چھوڑ کر پڑا تھا. جب یہ دیکھے گا کہ وہ پیچھا ہی کیے جاتا ہے، ہاتھ اس کے منہ میں دے دے گا، وہ چبائے گا، پھر اس کا سارا بدن چبا ڈالے گا. تو قیامت کا کیسا عذاب ہے. اپنے ہر معاملے میں صرف زکات کی بات نہیں ہے، زکات ہے، روزہ ہے، نماز ہے، ماں باپ کی فرمانبرداری ہے، دین کی تبلیغ ہے، اور بھی مطلب دیگر جو فرائض ہے تم پر، ہر فرض کو اپنے وقت پر ادا کرنے کی کوشش کرو. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت مطلب جو ہے اور بھی حدیثیں لکھی ہیں، بڑی پیاری پیاری حدیثیں ہیں، ایمان کو جلا دینے والی اور دل دماغ کو جھنجھوڑنے والی. اب وقت ہو چلا ہے، مجھ کو کچھ اور بھی باتیں بتانا تھیں آپ کو، مختصر سن لیجئے. فرماتے ہیں غرض زکات نہ دینے کی جہاں کا آفت وہ نہیں کہ تاب آ سکے. آدمی کے اندر اس کی تاب ہو، ایسی تکلیفیں نہیں ہوگی. نہ دینے والے کو ہزارہ سال ان سخت عذابوں میں گرفتاری کی امید رکھنی چاہیے. ضعیف البنیان انسان کی کیا جان، وہ ایسا عذاب ہوگا کہ ضعیف انسان اس کی کیا حیثیت ہے، کیا جھیل پائے گا. فرماتے ہیں کہ اگر وہ عذاب پہاڑوں پر وہ مصیبتیں ڈالی جائیں تو سرما ہو کر خاک میں مل جائیں. پہاڑ پر وہ عذاب جو زکات کا دینے والے کو، نماز چھوڑنے والے کو قیامت کے دن دیا جائے گا، اگر وہ عذاب پہاڑ پر ڈالا جائے تو اس کی تاب نہ لائے پہاڑ اور سرما ہو کر خاک ہو جائے. پھر اس سے بڑھ کر احمق کون ہے کہ اپنا مال جھوٹے سچے نام سے خیرات میں صرف کرے اور اللہ تعالیٰ کا فرض ادا نہ کرے. اس سے بڑھ کر جھوٹا کون ہے کہ صدقہ خیرات کر دیتے ہیں لوگ لیکن زکات باقاعدہ نہیں دیتے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے. تو فرماتے ہیں یہ حدیث شریف ہے، اور بھی مطلب کئی حدیثیں ہیں کہ جب تک کہ مختصر سنیے آپ کہ جب تک کہ فرض ادا نہیں ہوگا نفل قبول نہیں کیا جائے گا. زکات ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، زکات ہو، نماز ہو، روزہ ہو، جب تک کہ فرض ادا نہیں ہوگا نفل قبول نہیں کیا جائے گا. بغیر فرض کے نفل دھوکے کی چٹی ہے. ایک دھوکہ ہے کہ میں نے بہت کیا لیکن ملے گا کچھ نہیں. آپ خیرات دے رہے ہیں، زکات ادا نہیں کرتے تو آپ کی خیرات قبول نہیں ہوگی. آپ نفل نمازیں پڑھتے ہیں، جسے بڑی رات آئی رات بھر نفل نماز پڑھا لیکن زندگی میں جو فرض چھوٹے ہیں باقی رہا اس کو ادا نہیں کیا، وہ قبول نہیں ہوگا. تو اور بھی اس معاملے میں حدیثیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.